سامعین، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر ہند دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ اس سے قبل عمر عبداللہ نے گزشتہ روز نائب صدر ہند جگدیپ دھنکڑ سے بھی ملاقات کی۔ حکام کے مطابق عمر عبداللہ، جو پیر کی شام دلی پہنچے تھے، جلد ہی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ آج سری نگر کے ٹینگپورہ علاقے میں دو گاڑیوں کے درمیان ٹکر ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک تھار گاڑی میں سوار 2 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ ایک شخص شدید طور زخمی ہوا ہے۔ جہاں بحق ہونے والوں کی شناخت حماد ساکن لال بازار، عظیم ساکن صنعت نگر کے طور ہوئی ہے، جبکہ زخمی کی پہچان محمد عیسیٰ گنائی ساکنہ نوشہرہ کے طور ہوئی ہے۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، گزشتہ چند ماہ سے جاری خشک سالی کے باعث وادی کشمیر میں آتش زدگی کے درجنوں واقعات رونما ہوئے ہیں، جبکہ وادی کے جنگلوں میں بھی آگ نمودار ہو کر جنگلی حیات بشمول درختوں کو نقصان پہنچنے کی بار بار خبریں موصول ہو چکی ہیں۔ آج ہی سری نگر کے راج باغ علاقے میں ایک نجی اسکول میں آگ لگی اور عمارت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اکتوبر تک صرف سری نگر ضلع میں 200 سے زائد رہائشی مکانات آگ کی نظر ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران کئی ہوٹل اور دکانیں بھی آگ میں خاکستر ہوئی ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ سعید یاسر۔ پچھلے کچھ مہینوں سے چلی آ رہی خشک سالی اور سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی وادی میں آگ لگنے کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج سری نگر کے راج باغ علاقے میں ایک نجی اسکولی عمارت میں اچانک آگ نمودار ہوئی، جس کے نتیجے میں اسکولی عمارت کی تیسری منزل کو کافی نقصان پہنچا۔ البتہ خوش آئند بات یہ ہے کہ آگ لگنے کے نتیجے میں اسکول میں زیر تعلیم کوئی بھی طالب علم یا استاد اس حادثے میں زخمی نہیں ہوا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آگ اسکولی عمارت کی تیسری منزل میں اچانک نمودار ہوئی اور یہ آگ تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ البتہ مقامی نوجوانوں اور فائر اینڈ ایمرجنسی اہلکاروں کی بروقت کارروائی کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ وادی میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی سردیاں شروع ہونے کے ساتھ ہی آگ لگنے کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سال سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر مہینے تک سری نگر ضلع میں 300 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی ہیں، جن میں 200 کے قریب رہائشی مکانات، 12 کے قریب ہوٹل اور 90 کے قریب دکانیں شامل ہیں۔ مگر سردیاں شروع ہونے کے ساتھ ہی آگ لگنے کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ تعداد پچھلے سال کی تعداد کو بھی پار کر سکتا ہے۔ پچھلے سال وادی میں قریباً 2310 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی تھی۔ آگ لگنے کے واقعات خالی رہائشی علاقوں اور تجارتی مراکز تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ کچھ مہینوں سے جنگلی علاقوں میں بھی آگ لگنے کے واقعات برابر رونما ہو رہے ہیں۔ اگرچہ انتظامیہ نے پچھلے کچھ مہینوں سے لگاتار اپنی ایڈوائزری جاری کی ہیں، جن میں لوگوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود آگ لگنے کے واقعات میں کوئی کمی درج نہیں کی جا رہی ہے۔ گزشتہ مہینے گریز اور کشتواڑ میں آگ کی بھیانک واردات میں درجنوں رہائشی مکان خاکستر ہوئے ہیں۔ فائر اینڈ ایمرجنسی محکمے کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی بنیادی وجہ بجلی شارٹ سرکٹ اور لوگوں کی طرف سے غفلت جاری مانا جا رہا ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ رات کے وقت ہیٹر اور بوائلروں کا استعمال کریں۔ آپ نے سعید یاسر کی رپورٹ سنی۔ سامعین، وادی کشمیر میں موسم سرما پوری طرح دستک دے چکا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب سردی میں اضافہ محسوس ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وادی کے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری اور بعض علاقوں میں بارش کے بعد سے اب دن کے دوران بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ ادھر موسم سرما سے قبل ہی جموں کشمیر میں بجلی سپلائی میں کمی ہونے کے بعد سے غیر اعلانیہ کٹوتی کا عمل نہ صرف گاؤں دیہات بلکہ شہر سری نگر میں بھی شروع ہو چکا ہے اور اس وجہ سے لوگوں کے معاملات متاثر ہونے لگے ہیں۔ ادھر وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں خطے میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں جو برفباری کے ساتھ ہی باقی دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور ان علاقوں میں سرما کے لیے اشیاء ضروریہ پیشگی ذخیرہ کرنا ہماری روایت رہی ہے۔ برفباری سے متاثر ہونے والے بعض علاقوں میں حکومت کی طرف سے سرما کے لیے راشن کی تقسیم کاری پیشگی کی بھی روایت رہی ہے، مگر اس سال یہ عمل بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر سیاسی سطح پر یہ آوازیں بھی ابھرنا شروع ہو چکا ہے کہ حکومت کو الیکشن میں کیے گئے وعدوں کے مطابق بجلی اور راشن کی سپلائی میں بہتری لانے کے لیے فوری طور اقدامات کرنے ہوں گے۔ سابق وزیر جی ایم سروری نے حکومت سے کہا ہے کہ وعدے کے مطابق 5 کلو راشن میں اضافہ اور 200 یونٹ مفت بجلی کو فوری طور عمل میں لایا جائے اور ساتھ ہی برفباری سے متاثر ہونے والے علاقوں میں ادویات، رسوئی گیس، راشن اور دیگر چیزوں کی فراہمی
یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ یہ علاقے اگلی برفباری کے ساتھ ہی 4 ماہ تک باقی دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے۔ کو معلوم ہے کہ سردی کا موسم آنے والا ہے۔ کل سنتن ٹاپ میں بھی 1 فٹ کے قریب برف باری ہوئی، مرگن ٹاپ پہ بھی برف ہوئی، اور آج وہ راستہ بند ہو گیا، شاید 1-2 دن تک کھلے گا۔ تو اس لیے ان پہاڑی علاقوں میں جتنے بھی ہلی ایریاز ہیں جن کو روٹین کے مطابق 3 مہینے کا جو راشن ڈمپ کیا جاتا تھا اور لوگوں کو اکٹھا 3 مہینے کا راشن دیا جاتا تھا، آج اس کو 1 مہینے کا دیتے ہیں۔ ان کو وہ 5 کلو راشن کے لیے پورا دن آنا پڑتا ہے، وہ بڑا نقصان ہوتا ہے لوگوں کو۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ وہ راشن جو ہے اگر 3 مہینے یا 4 مہینے کا ڈمپ کیا آپ نے، اب اکٹھا لوگوں کو دو جس طرح روٹین میٹر پہ دیتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دربار منہ کا مسئلہ ہے، یہ ایک ہماری پرمپرا تھی، یہ عمر قدیم سے ہمیشہ سے یہ ہو رہا تھا، اس لیے جموں میں بھی کافی رونق ہوتی تھی، جموں کے لوگ ترس رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اچھا عمل تھا کہ گرمیوں میں کشمیر میں اور سردیوں میں جموں میں ہوتا تھا۔ اس کو بحال کرنا چاہیے، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، اور جموں کے لوگوں کی یہ بہت ہی چاہت مطمئنی ہے اس بارے میں۔ گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، مگر ابھی کچھ ہوا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ بجلی کا جہاں مسئلہ ہے، کٹوتی بہت زیادہ ہے، ایک طرف سے تو بجلی کی کٹوتی ہے، دوسری طرف سے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 200 یونٹ فری گی، وہ اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں کی طرف تھوڑی توجہ گورنمنٹ کو دینی چاہے۔ ساتھ میں جو یہ ہلی ایریاز ہیں، ان ہلی ایریاز میں آج پانی کی دقت ہے، کیونکہ برف باری نہ ہوئی، خشک سالی بہت زیادہ ہوئی، اس سے پانی جو ہے سوکھ گیا، اور جو گریوٹیز لائن ہے وہ بالکل پانی نہیں ہے۔ پانی کی اتنی کرائسس ہے پورے، میں کہتا ہوں پورا جموں کشمیر میں ہی، بلکہ چناب ویلی کی تو بات میں کروں یا کسی علاقے کی اسپیسیفک، مگر بتاؤں گا کہ ہر جگہ یہ مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ونٹر سیزن آنے والا ہے، اس کے لیے ڈمپنگ جو ہے وہ فوری طور پہ کرنی چاہیے، ابھی تک پوری علاقوں میں نہیں ہوئی۔ راستے جو ہیں ان کی خستہ حالت ہے، جن روڈوں میں پرمس ہوا ہے وہ گیا ہے برف باری کی وجہ سے، پہلے جب ڈوزر لگائے گئے تو ان سے بھی تباہی ہوئی، اور آج پھر دوبارہ کرنا چاہے ان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں لوگوں کو جو ہے ڈاکٹر میں ہاسپٹلس میں نہیں ہے، یہاں پہ فائر سروس جو ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے مڑوا کا ایریا جل گیا، اسی طرح سے چھاتروں گجر ہاسٹل جل گیا۔ میں اس کو گزارش کروں گا کہ گجر ہاسٹل جو چھاتروں کا اس کا فوری طور پہ تعمیر کیا جانا چاہیے، کیونکہ لگ بھگ 50 بچے جو وہاں پڑھتے تھے وہ آج پریشان حال ہیں، ان کا فوری طور پہ انتظامات کیے جانے چاہیے۔ چھاتروں میں اور کہارا ایریا اور یہ مڑوا میں کم سے کم فائر سروس جو ہے وہ سینکشن ہونی چاہیے۔ حکومت کو الیکشن میں کیے گئے وعدے پورا کرنا ہوں گے، سابق وزیر جی ایم سروری کا مطالبہ۔ گزشتہ روز شہربی نے پہاڑی علاقے میں بعض پنچایتوں میں 15 دن سے بجلی گل رہنے سے متعلق ایک خبر نشر کی تھی۔ خبر اثر کر گئی اور محکمہ بجلی نے ہنگامی بنیاد پر مرمت کا کام مکمل کر کے علاقے کی بجلی بحال کر دی ہے۔ پاڈر کے لوگوں نے ڈی ڈی سی چیئرپرسن پوجا ٹھاکر اور شہربین کے رول کی سراہنا کی ہے۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا 135واں جنم دن آج ملک بھر میں منایا گیا۔ اس حوالے سے اہم تقریب نئی دلی کے راج گھاٹ پر منعقد ہوئی، جہاں کانگریس قیادت کے ساتھ ساتھ کانگریس لیڈران نے آن جہانی کی سمادھی پر پھول پیش کر کے انہیں خراج پیش کیا۔ ادھر سری نگر میں بھی پردیش کانگریس کے سابق صدر پیر زادہ محمد سعید کی صدارت میں دن کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی اور کانگریس لیڈران نے آن جانی لیڈر کی ملک کے تئیں خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج پیش کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ، چینئی سنگھ اور دیگر لیڈران نے آن جانی کو یاد کیا۔ سامعین کو یاد ہی ہوگا کہ ملک میں آن جانی پنڈت جواہر لال نہرو کے جنم دن کو یوم اطفال کے طور بھی منایا جاتا ہے اور آج تمام اسکولوں میں دن کی مناسبت سے تقریبات کا اہتمام رہا۔ یوم اطفال کے موقع پر ساگر کلچرل فورم چکرپٹن کی طرف سے گرین لینڈ پبلک اسکول فتح گڑھ بارامولہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران معروف قلمکار ساگر نذیر کی بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب ظلموج کی رسم رونمائی اسکولی بچوں نے انجام دی۔ تقریب پر ڈاکٹر منظور احمد راتر اور بشیر زوگیاری کے علاوہ دیگر اہم شخصیات موجود رہیں۔ ادھر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نوگام سنبل میں بھی دن کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی اور بچوں نے چاچا نہرو کو یاد کیا۔ اسکول کے سربراہ ڈاکٹر خورشید احمد بٹ نے بھی دن کی مناسبت سے اپنے خیالات کا
اظہار کیا۔ ادھر کشتواڑ سے مشتاق دیو نے خبر دی کہ یوم اطفال کے سلسلے میں آج آشیانہ آرفنیج کے ہال میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مقررین نے دن کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس موقع پر بچوں میں مشروبات تقسیم کی گئی۔ ادھر پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے یوم اطفال کے موقع پر کہا ہے کہ ہمارے دل جموں کشمیر کے بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کئی دہائیوں سے تنازعات اور غیر یقینی صورتحال کو سہا ہے۔ ادھر گورنمنٹ ڈگری کالج کشتواڑ کے آڈیٹوریم میں ایک مقامی شاعر الطاف کشتواڑی کی کتاب سیر سراغ کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس مجلس کی صدارت ہماچل پردیش سے آئے بزرگ شاعر کرشن کمار نے کی، جبکہ پروگرام میں مقالے بھی پیش کیے گئے اور ایک مشاعرہ بھی ہوا۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر طارق نمکین نے انجام دیے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے مرکزی وزارت برائے ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی اس نوٹیفکیشن کا خیر مقدم کیا ہے جس میں ناربل سے بڑگام اور بڑگام سے بفلیاز پونچھ تک ایک نئی شاہراہ تعمیر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ حکیم محمد یاسین نے اس نئے پروجیکٹ کو کشمیر کی ثقافت، سیاحت اور روزگار پیدا کرنے میں سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نئی شاہراہ سے ماگام، بابا ریشی، ٹنگمرگ، گلمرگ، دودھ پتری، یوسمرگ، پکھرپورہ، کیلر، شوپیان اور بفلیاز ایک مکمل سیاحتی سرکٹ میں تبدیل ہوگا۔ انہوں نے مرکزی وزارت کو مشورہ دیا ہے کہ توسم میدان کو بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ یہ سیاحتی اعتبار سے انتہائی اہم ہے اور اس سے ملک بھر کے سیاحوں کو ایک نئی اور دلکش جگہ کی سیاحت کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں یہ سڑک اہم رول ادا کرے گی۔ سمین عمر کالونی گلزار پورہ اونتی پورہ کے باشندے شکایت کر رہے ہیں کہ ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث ان کی کالونی 5 روز سے خوب اندھیرے میں ہے۔ عمر کالونی گلزار پورہ کے صارفین کا کہنا ہے کہ ان کا ٹرانسفارمر گزشتہ 2 سال میں کئی بار مرمت طلب ہوا ہے، کیونکہ محکمہ بجلی انہیں ضرورت کے مطابق بجلی ٹرانسفارمر فراہم نہیں کر رہا ہے اور ہر برس سرما شروع ہونے کے ساتھ ہی ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے اور پھر اسے دنوں تک مرمت کے نام پر ورکشاپ منتقل کرنا پڑتا ہے۔ عمر کالونی گلزار پورہ کے باشندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بستی کو ضرورت کے مطابق بجلی ٹرانسفارمر دستیاب کرایا جائے۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، آج ذیابیطی سے متعلق عالمی دن منایا گیا۔ دن کی مناسبت سے وادی میں سب سے بڑی تقریب سکم سورا میں منعقد ہوئی، جہاں ماہرین نے شوگر بیماری کے علامات، احتیاط اور علاج کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب کے حوالے سے ایک رپورٹ اکرم الحسن کی زبانی۔ شوگر بیماری سے متعلق عالمی دن کے موقع پر آج شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ماہرین نے شوگر کی بیماری کی علامات، اس کے تدارک کے لیے احتیاطی اقدامات اور علاج معالجہ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر مفصل روشنی ڈالی۔ سکمز کے آڈیٹوریم میں منعقدہ اس تقریب کا اہتمام اسپتال کے انڈوکرینالوجی شعبے نے کیا تھا، جبکہ اس میں سرکردہ ماہرین اور معالجین کے ساتھ ساتھ تقریب کے چیف پیٹرن اور سکم سربراہ، جو کہ ملک کے معروف انڈوکرینالوجسٹ بھی ہے، پروفیسر محمد اشرف گنائی، اور ڈین میڈیکل فیکلٹی اور انڈوکرینالوجی شعبے کے تمام فیکلٹی ممبران کے علاوہ دیگر معالجین بھی موجود تھے۔ ان ماہرین کا کہنا تھا کہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری انسانی وجود کے لیے ایک خاموش قاتل ہے، لیکن طرز زندگی بہتر بنا کر اور بر وقت علاج معالجہ سے اس موذی مرض سے بچایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمومی طور پر ابتدائی مرحلے میں مریض اسے لاحق شوگر کی بیماری سے بے خبر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض انسانی جسم میں اپنی جڑیں پکڑتا ہے۔ تاہم معالجین کا کہنا تھا کہ ایک صحت مند انسان بھی شوگر کے ابتدائی علامات دیکھ کر باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پیاس لگنا، معمول سے زیادہ پیشاب آنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، وزن کم ہو جانا، نظر دھندلی ہو جانا، زخموں کو جلد ٹھیک نہ ہونا شوگر بیماری لاحق ہو جانے کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے جن کی فیملی میں شوگر کی ہسٹری موجود ہو۔ شوگر بیماری سے بچنے کے احتیاطی تدابیر کا ذکر کرتے ہوئے ماہرین نے کہا کہ اس بیماری سے بچنے یا اگر لاحق ہو چکی ہو تو اسے کنٹرول میں رکھنے کے لیے سگریٹ نوشی سے اجتناب کرنے، ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو جائے، روزانہ بنیادوں پر ورزش کرنے اور متوازن غذا کھانے سے اقدامات ناگزیر ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ شوگر بیماری کو نظر انداز کرنا یا اس کے تدارک کے لیے احتیاطی تدابیر اور بر وقت علاج معالجہ نہ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شوگر بیماری انسان کی بینائی اثر انداز کر سکتا ہے، گردے فیل کر سکتے ہیں، سن
کرنے جیسے سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ICMR انڈیا کی تحقیقی رپورٹ بھی، جس کے پرنسپل انویسٹیگیٹر ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی میڈیا کے سامنے پیش کی گئی۔ شوگر اور دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ سکمز انتظامیہ کے مختلف پہلوؤں پر بھی میڈیا نے سوال پوچھے۔ یہ تھے سکم سورا سے اکرم الحسن۔ شیربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام واسطہ۔ عادل نیا گھر بنا رہا ہے، مبارک ہو۔ بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں، سیمنٹ وہی جو آپ نے بھی لگایا تھا، خیبر OPC سیمنٹ، یہی تو ہے 100% سیمنٹ۔ باقی رہی مشورے کی بات، وہ آپ سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ وہ تو ہم دے چکے، جو بھی بناؤ دل سے بناؤ۔ خیبر OPC سیمنٹ، یہی ہے خالص سیمنٹ، تاکہ آپ جو دل سے بنائیں وہ پیڑھی در پیڑھی چلے۔ شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے سکھ برادری کو گرو نانک دیو جی مہاراج کے 555ویں یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ادھر پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال، اجے سودترا، شمی اوبرائے، ناصر اسلمانی، رتن لال گپتا اور دیگر لیڈران نے اس موقع پر سکھ برادری کو مبارکباد دی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس اقلیتی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد نے بھی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ شری گرو نانک دیو جی مہاراج کی 555ویں یوم پیدائش کے موقع پر جموں کشمیر کے تمام گردواروں اور خالصہ آبادی کے علاقوں میں خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ ادھر ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے گرو نانک دیو جی کے جنم دن کے موقع پر سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی ہے اور ساتھ ہی انتظامیہ سے کہا ہے کہ دن کی مناسبت سے تمام گردواروں پر صحت و صفائی اور دیگر ضروری انتظامات کیے جائیں۔ سوین بڑگام سے یونس پری نے خبر دی کہ آج بلاک بڑگام سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیداروں نے ACD آفس بڑگام کے سامنے BDO کی تعیناتی کو لے کر احتجاجی مظاہرے کیے۔ ٹھیکیداروں کا الزام ہے کہ BDO نہ ہونے کے باعث وہاں پر کام کاج متاثر رہتا ہے اور نہ ہی کاموں کی الاٹمنٹ وقت پر ہوتی ہے اور منریگا کے تحت فنڈز بھی دستیاب نہیں ہو پا رہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ بلاک کے لیے فوری طور BDO کی تعیناتی عمل میں لائی جائے۔ اچھا بلاکس مز زن BDO گھان مطلب اچھا ایڈیشنل سوزان اس زن ہیڈ کوارٹر اتت شبن ایڈیشنل کی۔ ہماری کچھ ایشو ہے، پچھلے 1 مہینے سے جو ہے BDO نہیں ہے بڑگام میں، یہ ایک ہیڈ کوارٹر بلاک۔ ہم 2 بار ہی گئے ڈائریکٹر صاحب کے پاس، انہوں نے 2 آرڈر ایشو کیے ہیں، ہم آپ کو وہ آرڈر بھی دکھا سکتے ہیں۔ BDO ریکشن کو انہوں نے ایک آرڈر نکالا تھا کہ آپ ایڈیشنل چارج لے لو بڑگام بلاک کا، آرڈر کو انہوں نے وائلیشن کیا، انہوں نے جوائن نہیں کیا بلاک بڑگام میں۔ اس کے بعد اور ایک آرڈر انہوں نے نکالا ریسنٹلی 1 ہفتے پہلے، تو وہ BDO PK پورا کو انہوں نے آرڈر نکالا تھا کہ آپ ایڈیشنل چارج لو بڑگام کا، لیکن انہوں نے بھی آج تک جوائن نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ یا تو ڈائریکٹر ان کو بول نہیں رہے ہیں۔ اچھا اس میں ہمیں کیا پرابلم آ رہی ہے، جتنی بھی ہمیں MG نریگا کی پیمنٹس ہے وہ ساری ڈیلے ہو گئی ہے، پچھلے 1.5 مہینے سے ساری پیمنٹ ڈیلے ہو گئی۔ یہ ایک ٹھیکیداری جانتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، وہ CC وہاں سے بینک سے لے آتا ہے اور یہاں پہ پھر ان کو BDO ہی نہیں ہے۔ ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں BDO دے دو اور فل ٹائم، یہ نہیں کہ ایڈیشنل چارج۔ بڑگام میں BDO کی تعیناتی کو لے کر ٹھیکیداروں کا احتجاج۔ کلگام سے فاروق راتر نے خبر دی کہ صوفی بزرگ حضرت میر سید حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج ضلع کلگام میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اور اس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شمولیت کی۔ ادھر صوفی بزرگ سدا عبد الرحمان کی یاد میں سالانہ تقریب مرحوم کے آبائی گاؤں آنچی ڈورا اننت ناگ میں کل منائی جا رہی ہے۔ تقریب میں مقتدر شعراء اور قلمکاروں کی شرکت متوقع ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے آج ایک میٹنگ کے دوران پارٹی کے مواصلات اور قانون ساز ونگ کو تقویت دینے کے لیے کئی اہم تقرریاں عمل میں لائی ہیں۔ پارٹی کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ڈاکٹر محبوب بیگ کو پارٹی کا ترجمان اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور پلوامہ کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرا کو لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رفیق احمد نائک کو ڈپٹی لیڈر اور کپواڑہ کے MLA میر فیاض کو چیف ویپ کے طور نامزد کیا گیا ہے۔ شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، عالمی ریڈیو سری نگر کی ٹیم نے آج ضلع رامبن کا اپنا
3 रोजा दौरा मुकम्मल किया। टीम ने जहां जगह जगह लोगों के मसाइल सुने, वहीं सकाफती और मौसीकी के प्रोग्राम भी सदाबंद किए। एक रिपोर्ट मोहम्मद तस्कीन से। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से शहरबिन की टीम ने कल शाम और आज सब डिवीजन रामसू की नयाबत नील में कई वफूद से मुलाकात की और पुगली जबान के चंद शोरा के अलावा खां राइटर्स एसोसिएशन के शोरा और फनकारों ने बहुरदार में मुशायरा और एक कल्चरल प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कराया। सब डिवीजन रामसू के नील इलाके में बहुरदार, बाटू, खारवान, डाक, टाटका, चिदोज, द्रुपटा, हुरवाड़ी, सिनेगाम, परिंदर, नील, टाप और चमलवा से आए कई वफूद ने उनके इलाकों को दरपेश मुश्किलात की सदाबंदी कराई। लोगों का कहना है कि वादे नील को सन 2014 में नयाबत का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब तक यहाँ कोई नायब तहसीलदार और उसका मातहत अमला तैनात नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती और नाइंसाफी की बात यह कि नील के इलाके की 30,000 के करीब आबादी को सियासी फायदों के लिए रामसू, उकड़ाल, पुगल, परिस्तान और रामबन की 3 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिसकी वजह से नील के लोगों को अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए कई गाड़ियों को बदलकर रामसू, उकड़ाल और रामबन पहुंचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चमलवास, नील और ही वगन नील सड़क एक तरफा ट्रैफिक के ही काबिल है और 40 साल से जेर तामीर इन सड़कों की हालत मुतअद्दिद मुकामात पर बहुत ही खराब है। नील के लोगों ने शहरबिन टीम को बताया कि इलाका नील में तालीमी निजाम दरहम बरहम है और सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और स्कूल इमारतों की कमी ने गरीब बच्चों के लिए निजाम तालीम को मुतासिर कर रखा है। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल परिंदर में 550 बच्चे जेर तालीम है और वहाँ पर असातिज़ा की सिर्फ 5 असामियाँ पूर की गई है, जबकि असातिज़ा की 8 दर्जन से ज्यादा असातिज़ा पिछले कई सालों से खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि इलाके की डाक, खारवान, टाटका, रोनीगाम, गगरनाग, बुहरदार पंचायत के इलाके अभी तक सड़क से जोड़े ही नहीं गए हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में आबाद आम लोगों, स्कूली बच्चों और मरीजों को दुश्वार पहाड़ों से उतरने और चढ़ने में ही कीमती वक्त निकल जाता है। उन्होंने कहा कि नील के बीचों बीच बहने वाली नदी पर कोई भी पुल तामीर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों, आम लोगों और आर पार के जमींदारों को नाकाबिल बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बारिश के दिनों में इन इलाकों में मामूल की जिंदगी असरअंदाज हो जाती है। शाहरा पर वाक़ा चमलवास के लोगों ने शहरबिन टीम को बताया कि शाहरा पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उनके मकानों और जमीनों को नुकसान पहुंचाया गया है और इस प्रोजेक्ट की वजह से वो सख्त नुकसान से दो चार हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हर लिहाज से तैयार उनकी फाइलें मुआवजा की मुंतजिर है। लोगों का कहना है कि वो मेंबर असेंबली बानहाल सजाद शाहीन और मौजूदा सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो इन पसमानदा इलाकों में आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला करेंगे। इस मौके पर शहरबिन टीम ने जिला तरक्याती कौंसल रामबन के कौंसलर बशीर अहमद नाइक के तासुरात भी रिकॉर्ड किए। वाज़ेह रहे कि शहरबिन की टीम पिछले 3 रोज से जिला रामबन के दौरे पर है और प्रोग्राम शहरबिन सरबराह मकसूद अहमद, जुबैर अहमद कुरैशी, परमजीत सिंह, आसिफ अली और राशिद रसूल पर मुश्तमिल इस टीम का दौरा आज शाम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। शहरबिन टीम का जिला रामबन का दौरा मुकम्मल। रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद तस्कीन। इसके साथ ही शहरबिन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और आज के शहरबिन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर